अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। और आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से गपशप करूँ, आप लोगों से कुछ बातें करूँ, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ख़ास टॉपिक नहीं थे। लेकिन आपको पता है कि ये कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तानी और रोज़मर्रा हम आम रूटीन में भी बैठे हों तो हमारे पास टॉपिक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज एक मैंने वीडियो देखी, मैं आप लोगों से आज मैं वीडियोस कुछ क्लिप कुछ पोस्ट जो ना वो शेयर करूँगी। आज मैंने एक क्लिप देखा कि सऊदी अरब से हाजी साहबान वापस आए पेशावर में। तो जहाँ से सामान वो चेकिंग के लिए अंदर आता है, तो वो सामान के साथ बैठ के अंदर आ गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं बहुत सारे लातादाद हाजी उसी रास्ते से आए हैं। तो कुछ लोग हंस रहे थे, मुझे भी थोड़ी सी हंसी आई। लेकिन फिर मैंने सोचा, अब एयरपोर्ट का अमला जो ना वो सारा हैरान हो रहा था ये अमल देख के भी, ये क्या हो रहा है। तो मैंने ये सोचा यार कि वो अगर आ रहे, अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बाई एयर सफ़र करना या आउट ऑफ कंट्री में आज तक कभी नहीं गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि इन रूल्स का ये कैसे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती। तो वहाँ या तो फिर जैसे हाजी साहबान जितने भी हैं वो आए हैं तो उनको गाइड करने वाला कोई होता कि भाई आपने सामान इधर रखना है और आपने फ़लाँ जगह से बाहर निकलना है, तो सामान आपको अपना आगे मिल जाएगा। तो उनको पता ही नहीं था, उनका सामान जो जा रहा है तो हमने भी साथ यहाँ से जाना है। तो लोग तो हंस रहे थे। थोड़ी सी मैं अपने ईमान की बात बताती हूँ कि मुझे भी हंसी आई। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अभी आपको वो तस्वीर भी दिखाती हूँ कैसे वो आ रहे थे, क्योंकि वीडियो भी मेरे पास है। लेकिन कॉपीराइट का मसला होता है, वो क्लिप किसी और के हैं, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो मुझे कॉपीराइट का इशू आएगा और फिर मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकूँगी क्योंकि मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए यूट्यूब के जो रूल्स हैं उसको भी फॉलो करना है और साथ साथ आप लोगों से गपशप भी करनी है। और कोशिश यही मैं कर रही हूँ। आजकल मुझे बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा जुनून है कि मैं यूट्यूब अपने चैनल के लिए, यूट्यूब के चैनल के लिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल, इसके लिए मैं नित नई चीज़ें लेके आऊँ, नए नए टॉपिक्स लेके आऊँ। और अभी एक सरप्राइज़ भी है कि यहाँ पे एक अभी नहीं बताती, ठीक है, उसके लिए मैं अल्लाह को व्लॉग बनाऊँगी, अभी नहीं बताती, सॉरी, उस टाइम के लिए सॉरी। बहरहाल, तो ये टॉपिक था, यानी कि उनको बताया नहीं गया, उनको गाइड नहीं किया गया, वो बेचारे सामान के साथ ही बाहर निकल आए हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ आप लोगों को पता होगा कि जब कोई गलत हरकत करता है या पुठे काम करता है तो कहते हैं यार ये तो कुत्ता बंदा है, पर भालोस छड्डो पर है ही कुत्ता। आपने ये लफ्ज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुना होगा। लेकिन एक और पोस्ट देख के मेरा तो दिमाग हिल ही गया। ये पोस्ट बार बार वायरल हो रही है कि वो वायरल इस तरीके से हो रही है कि एक इंसान ने 16,000 डॉलर भर के, जो पाकिस्तानी 48 लाख बनते हैं, उसने अपने ऊपर पैसा लगाया है, अपनी सर्जरियां कराई, अल्लाह जाने क्या कराया है। तो वो बार बार वायरल हो रही है, वीडियो बार बार दिखाई जा रही है। मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका भेजूंगी, फ़ोटो भेजूंगी, शायद आप लोगों ने भी देखा हो। तो वो कुत्ते का रूप उसने धारा है, अपने आप को उसने कुत्ता बनाने के लिए पाकिस्तानी 48 लाख बनते हैं उसने अपनी बॉडी के ऊपर लगाया और अपने आप को कुत्ते की शेप दी और अपने आप को कुत्ता बनाने के लिए उसने इतना पैसा लगाया है। तो उसका कहना ये था कि मैं कुत्ता क्यों बन रहा हूँ। उससे सवाल किया गया कि तुम कुत्ते क्यों बन रहे हो। वो कहता है मैं कुत्ते की ज़िंदगी इसलिए जीना चाहता हूँ, मैं कुत्ता इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि इंसानों से ज़्यादा वफ़ादार कुत्ता है और मुझे वो पसंद है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपनी बकिया ज़िंदगी कुत्ते की तरह जीऊँ और कुत्ते की तरह ही इस दुनिया से रुखसत हूँ। तो मतलब ये है तो लम्हा फ़िक्री है कि देखो क्या क्या ट्रेंड चल पड़े हैं, कहीं क्या होता है तो फिर फ़लाँ जगह भी होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे देख के बड़ा धचका लगा है। 16,000 डॉलर मायने रखते हैं, पाकिस्तानी आवाम के लिए भी मायने रखते हैं। अगर 10-10 लाख भी वो बंदा किसी को दे देता तो गरीब बंदे का घर तो बन सकता था ना।
تو یہ حیرت کی باتیں ہیں جو کہ میں حیران ہوگی ان کو دیکھ کے کہ یار کس طرح کی سوچ ہے کہ میں کتا بن کے جیوں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں جواب ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلائے جا رہے ہیں اور میں بڑی ہنسی جا رہی ہوں اس کو دیکھ کے۔ وہ یہ ہے کہ جی ایک یوٹیوبر بیٹھا ہے انٹرویو کر رہا ہے، اب تو مختلف یوٹیوبر اس کے پاس جا رہے ہیں، اس بندے کے پاس سکڑو سا بھائی ہے، سکا سڑیا سے عجیب سا، تو وہ بڑا دکھی ہو کے پیچھے جی بڑا سیڈ میوزک لگا ہوا ہے اس کے پیچھے جی، بھائی صاحب جو ہے نا اس کا انٹرویو کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوبر بھائی صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی تمہاری محبوبہ تم کو کیوں چھوڑ گئی؟ تو وہ کہتا ہے میری محبوبہ مجھے اس لیے چھوڑ کے گئی ہے کہ میرے سر میں جوئیں تھیں، اور میرے سر میں اتنی جوئیں تھیں کہ وہ میری بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، تو اس کے ناخن میں میری جوں پھنس گئی، تو اس کے بدلے اس نے مجھ سے اتنی کرہت کی اور اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو سب نے کہا بھی اللہ کے بندے تم اپنا علاج کروا لیتے، اللہ کے بندے تم ٹینڈ کروا لیتے۔ کہتا ہے میں نے کہا ہے کہ میں ٹینڈ بھی کروانے کو تیار ہوں، پر تم مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرے انشاءاللہ دیکھو آکھیا کہ تو گندا سندا بن کے کہ جڑا بن کے تے ایک لڑکی نال افیئر چلاون دے خواب دیتا پیا میں، بندے کو صاف ستھرا بھی تو رہنا چاہیے نا، اپنا حلیہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اج دے دور جڑے لوگ بھی ہوں اپنی کیئر کرن، اپنی کیئر کرتے سرے جو ہی نہ پون مرے، تو جنا گندا سندا تھی کہ لڑکی دے عشق چ پوندا پے، اور تک نال اے بھی دکھ ہے کہ وہ لڑکی میرے کو چھوڑ کیوں گئی ہے، تے کو کہا نہیں پتہ کیوں چھوڑ گئی ہے، تمہیں نہیں پتہ وہ تمہیں کیوں چھوڑ کے گئی ہے، کیونکہ تمہارے سر میں جوئیں تھیں اس لیے وہ تمہیں چھوڑ کے گئی ہے۔ تو یہ چیز بہت بری ہے کہ اپنا حلیہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، بندہ اپنے ارد گرد اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے، اپنے باتھ روم کو صاف ستھرا رکھے، اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھے۔ تو یہ تھی آج کی پوسٹ جو میں نے دیکھی۔ ایک اور پوسٹ ہے جو بہت زیادہ آج کل ٹرینڈنگ میں، بہت زیادہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جج صاحب کی وائف ہے، اس نے ایک معصوم چھوٹی بچی پہ تشدد کیا ہے، اس کے اوپر اتنا ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، ہر بندہ افسوس کر رہا ہے، تو اس عورت کو کوئی افسوس نہیں ہے۔ بلکہ کل میں نے جج صاحب کی بھی ویڈیو دیکھی ہے، تو اس سے پوچھ رہے تھے کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو کہتا ہے میری بیوی کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا اور ہم سچے تھے تو گرفتاری بھی دی ہے، تو میری بیوی کا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو یہ بھی بری بات ہے، اگر آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھاتے ہو، چپیڑ بھی لگاتے ہو۔ اگر آپ کی بیوی اتنی لاڈلی تھی جج صاحب، تو آپ اس مقام پہ جب یہ حالت ہوگی تو اس کو تھوڑا سا ڈانٹے تو صحیح، مانے تو صحیح کہ ہماری غلطی ہے، شاید اگلے لوگوں کے دل میں بھی رحم آ جائے کہ یار وہ دیکھو معافی تو مانگ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں ان چیزوں کو کہ آپ نے معاف کرنا ہے نہیں کرنا۔ لیکن اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، ہمارے گھر کا واقعہ ہے، آج سے تقریباً 1998 کی بات ہے۔ تو میرا ایک بھائی ہے، اس کو نا اپنے کام کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا، اس وقت اس کا کام اتنا بڑا بھی نہیں تھا، چھوٹے موٹے کین لے کے وہ مال لیتا تھا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ قصبہ گجرات میں آئل کا، پیٹرول، ڈیزل، ان چیزوں کا سارا بزنس ہے۔ تو میرے بھائی کو نا اپنے کین کے پاس بٹھانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب سا بندہ ہے، اس کو ہر بندہ دھکے دے رہا ہے، اس کو جی وہ جہاں بھی جاتا ہے کہتا ہے ہٹے پراں 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 ہو، تو لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو مطلب اس سے تھوڑا بہت کام کروا کے تو کہتے تھے دفعہ ہو جاتے، سے اسمیل آ رہی ہے، تو وہ بیچارہ کبھی کہاں در بدر ٹھوکریں کھاتا تھا، کبھی کہاں کھاتا تھا۔ تو میرے بھائی نے جب اس کو دیکھا، میرے بھائی نے کہا کہ تو آ میرے سامان کی حفاظت کر، تو میں تمہیں خرچہ بھی دوں گا، روٹی ٹکر بھی دوں گا، تو تم میرے سامان کی حفاظت کرو۔ وہ بندہ خوش ہو کے آ گیا، اس نے کہا مجھے سگریٹ گھن کے دیسے میں دوں، تو میں نے کہا میں تمہیں سگریٹ بھی پلاؤں گا، تو وہ خوشی سے آ کے بیٹھ گیا۔ تو 1998 کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس طرح کرتے 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 وہ بندہ ہمارے گھر کے ممبر سے ایسا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ ایز اے ملازم آیا تھا، لیکن جو چیز میرے بھائی کھاتے ہیں، جو چیز ہماری فیملی کھاتی ہے، وہی چیز وہی کھاتا ہے۔ اور اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ میرا بھائی ایک ہے وہ پہلوان ٹائپ ہے، اپنی ورزش وغیرہ کرتا ہے، ویٹ لفٹنگ اٹھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے سی پہ میرے لیے سونا نقصان ہے، تو وہ بھی باہر سویا ہوتا ہے، تو ہمارا ملازم بھی ساتھ پر چارپے پہ باہر سویا ہوتا ہے، تو یہ پنکھے کے آگے لیٹا ہوتا ہے، تو میرے بھائی دوسری سائڈ میں پڑے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ہم نے ملازم رکھا، لیکن اس نے آج تک ثابت کیا کہ وہ حقیقی اور وفادار ہے،
اس نے کبھی میلی آنکھ سے کسی کو نہیں دیکھا, اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی, وہ ایک بذات خود ایک اچھا انسان ہے, تو اس کو یہاں پہ سارے عزت کرتے ہیں. تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اپنے ملازموں کے ساتھ اس طرح کا حلیہ نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی تو انسان ہے, کوئی پتہ نہیں کہ رب ہمیں کیسے روزی روٹی دے رہا ہے. یہی بات میرا وہ بھائی کرتا تھا جو ہمارے ویلی کو لے کے آیا, ملازم کو لے کے آیا. وہ کہتا ہے کہ جب سے یہ میری لائف میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کے دروازے, برکت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ میرے بزنس میں مجھے پروفٹ ہوتا ہے. اس نے 2-3 گھر بنا لیے ہیں اور بہت اچھا اس کا نظام چل رہا ہے, کیونکہ ایک تو وہ میرا بھائی بہت اچھا ہے, دوسری بات اس نے اس انسان کے ساتھ بھلائی کی, اور یہ انسان بھی ایک ملازم ہونے کے ناطے ہماری ہر چیز کا خیال کرتا ہے اور ہماری کیئر کرتا ہے. تو اچھا انسان ہونا, تو اپنے ملازموں کو اچھا سمجھنا چاہیے, برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو آج جو نا میرا بس یہی ٹاپک تھا, آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی, کیونکہ آج میرا کوئی ولاگ اپلوڈ نہیں ہوا تھا, اس لیے سوچا کوئی ٹریننگ والی پوسٹ وغیرہ کر کے تو آپ لوگوں سے بات تو کروں نا. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے گیٹ اپ کے ساتھ ہوں گے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میرا وہ گیٹ اپ بھی پسند آئے گا. تو یقین کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ مجھے پورا یقین بھی ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ بھی دیں گے, اور آپ بھی مجھے یقین دلائیں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے نیو دیکھنے والوں نے, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے, یعنی کہ ٹلی کھڑکا کے رکھیں گے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. تو ملاقات کو ہوتی ہے پھر اگلے گیٹ اپ کے ساتھ. اوکے جی, اللہ حافظ.